بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کے والد یاسر اصلاً یمن کے رہنے والے ہیں۔ مکہ معظمہ میں آ کر بس گئے تھے اور وہاں قبیلہ بنی مخزوم کے ایک شخص ابو حذیفہ سے حلف کر لیا تھا، یعنی زمانۂ جاہلیت میں حلف دو شخصوں یا دو قبیلوں کے درمیان باہمی نصرت و حمایت کا معاہدہ ہوتا تھا۔ ابو حذیفہ نے ان کی شادی اپنی باندی سمیہ سے کر دی تھی۔ انہی دونوں کے بیٹے حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ یہ تینوں یعنی حضرت عمار اور ان کے والدین بالکل ابتدائی اس زمانہ میں اسلام لانے والے ہیں اور دین کے خاطر مشرکین مکہ کے ہاتھوں طرح طرح کے ظلم و ستم برداشت کرنے کے باوجود اپنے ایمان پر قائم رہنے والے صحابہ کرام میں سے ہیں۔ مکہ میں سخت گرمی کے زمانے میں تپتی ہوئی چٹانوں پر باندھ کر ڈال دیے جاتے تھے اور ایذا رسانی کی ہر ممکن صورت ان پر آزمائی جاتی تھی۔ ایسے ہی ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ان حضرات پر ہوا تو فرمایا، یاسر کے گھر والوں صبر کرو، تمہارے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ ان کی والدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جو بہت ہی کمزور اور بوڑھی عورت تھیں، ابو جہل نے نیزہ مار کر شہید کر دیا تھا۔ اسلام میں سب سے پہلی شہادت انہی کی ہے۔ ان کے والد یاسر رضی اللہ تعالی عنہ بھی ان تکلیفوں اور اذیتوں کی وجہ سے مکہ ہی میں وفات پا گئے تھے۔ 3 افراد پر مشتمل اس خاندان میں حضرت عمار ہی باقی بچے تھے۔ مشرکین مکہ انہیں بھی کسی طرح معاف کرنے کو تیار نہ تھے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہجرت فرمانے سے پہلے انہیں اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ طیبہ بھیج دیا تھا۔ سامعین محترم، جیسا کہ ابھی آپ نے سماعت فرمایا، ان کے والدین سابقین اولین میں سے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اولین ایمان لانے والے 7 صحابہ کرام میں حضرت عمار اور ان کے والد حضرت یاسر کو شمار کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا مژدہ سنایا ہے، یعنی اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ بدر اور اس کے بعد بھی جملہ غزوات میں شریک رہے۔ حضرت عمار بڑے صاحب فضیلت صحابی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کے مزاج میں اتنی سلامتی ہے اور اللہ نے ان کی شیطان اور اس کے وساوس سے ایسی حفاظت فرمائی کہ وہ کبھی غلط فیصلہ نہیں کرتے۔ کنہی 2 کاموں یا 2 باتوں میں سے کسی ایک کو انتخاب کرنے کا موقع دیا جاتا ہے تو وہ اسی کو اختیار کرتے ہیں جو برحق ہوتا ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان کے شیطان سے محفوظ و مامون ہونے کا اعلان بزبان نبوت فرمایا ہے، یعنی حضرت ابو درداء کے علم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایسی حدیث ہے جس میں آپ نے حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرمایا ہے کہ اللہ نے ان کو شیطان اور اس کے وساوس سے محفوظ رکھا ہے۔ ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی محبت تھی۔ ان کی حاضری اور ملاقات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوتے تھے۔ ایک بار در دولت پر حاضر ہوئے اور اندر داخل ہونے کی اجازت چاہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا لو ان کو، اور فرمایا، خوش آمدید اس شخص کو جو ہر طرح سے پاک اور صاف ہے۔ ان کے فضائل میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث نقل کی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کے بعد حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت و کردار کو اختیار کرنے کا حکم دیا اور اسے اسوہ قرار دیا۔ فرماتے ہیں، ہم لوگ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
مجھے نہیں معلوم کہ میں کتنے دن تم لوگوں کے درمیان رہتا ہوں، لہٰذا میرے بعد ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہم کی پیروی کرنا اور عمار کی سیرت کو اپنانا، اور جو بات عبداللہ بن مسعود بیان کریں ان کو مان لینا۔ اس فرمان میں حضرت عمار کی سیرت و کردار کی بلندی اور پاکیزگی کی کیسی شہادت اور کتنا واضح اعلان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اعلیٰ درجے کا مومن اور کامل الایمان قرار دیا۔ فرمایا، عمار اپنی ہڈیوں کے سروں اور جوڑوں تک ایمان سے بھرے ہوئے ہیں۔ بظاہر حدیث کا مطلب یہ ہوگا کہ ایمان ان کے رگ و پے میں اور جوڑ جوڑ میں سرایت کر گیا ہے، اور یہ تعبیر ہے ان کے اعلیٰ درجے کے مومن اور کامل الایمان ہونے کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی غزوے میں ان کا ایک کان کٹ گیا تھا۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ اس کے کٹنے پر خوشی بلکہ فخر کا اظہار کرتے اور فرماتے تھے، جو کان کٹ گیا وہ زیادہ بہتر تھا اس کان سے جو بچ گیا، اس لیے کہ وہ اللہ کے راستے میں کام آ گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ جہنم کی آگ کے لیے حرام ہے وہ عمار کے خون اور گوشت کو کھائے۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حاکم بنا کر کوفہ بھیج دیا تھا۔ عرصہ دراز تک وہاں رہے، پھر جنگ صفین میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ شریک ہوئے اور 8 ہجری میں بعمر 93 سال جنگ صفین میں ہی شہید ہوئے۔